خداوند کے زندہ مقدس ببرکت فتح مند ہمیشہ قائم رہنے والے بزرگ نام میں آپ کی پورے گھرانے کی، آپ کی پوری کلیسیوں کی سلامتی چاہتا ہوں، جہاں کہیں بھی آپ خداوند کی آواز کو سنتے ہیں۔ آج خداوند آپ کے دلوں کو تیار کرے اور اس کے آج کے کلام کے برکتوں کے وسیلہ سے آپ کی زندگی دوسروں کے لیے ببرکت ہو جائے۔ میں مسیح میں آپ سب کو آج کی اسٹڈی کے اندر خداوند کی حضوری میں ویلکم کرتا ہوں۔ صحب الشلوم سبھی میرے پیارے بہن بھائیوں کو، اور خداوند کا سبت آپ سب کو مبارک ہو۔ خداوند کا پاک سبت آپ سب کو پاک کرے۔ اور لکھا ہے خداوند کی کلام مقدس میں کہ 10 حکموں کے اندر سے جو حکم یہ واحد ہے جس کے ساتھ خدا نے یہ لکھا کہ ہمیں یاد کر کے سبت کے دن کو پاک ماننا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ خداوند کی پاکیزگی کو شیئر کرنا چاہوں گا، اس کے پاک دن کی خاصیت آپ کو بتانا چاہوں گا، اور ہم سیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے کہ خداوند کا پاک سبت ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، اور ہماری زندگیوں میں جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہمیں برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری پاک خدا کا پاک کلام ہے، اور جو اس میں درج ہیں باتیں وہ ہمیشہ تک قائم رہیں گی، اور خدا جیسے لا تبدیل ہے ویسے ہی اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے، اور یہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تبدیل ہو گیا ہے، میں ان کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا، سب کے لیے خدا نے جو کلام بھیجا ہے، اور وہ خدا جو سب کو تخلیق کر سکتا ہے، اور جو کل کائنات پہ ایک بار پانی سے ختم کر سکتا ہے اور اپنے چنے ہوئے صرف گھرانے کو بچا سکتا ہے، وہ آج بھی اپنے کلام کو محفوظ رکھ سکتا ہے، آمین، اور وہ آج بھی اپنے حکموں کے اوپر ہمیں چلنے کو کہتا ہے۔ آمین، خدا کا کلام جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لا تبدیل ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، وہ ہاللویہ، پشت در پشت اپنے وعدوں کو، اپنے احکاموں کو اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تاکہ ہاللویہ، ہم اس کی حضوری میں رہتے ہوئے، اس کی برکتوں کو پاتے ہوئے، اس کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھتے رہیں بے اور شک برکت کا سبب بنیں۔ ایسا ہی ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا میرے پیارے بہن بھائیوں، اسی لیے وہ اپنے احکام دیتا ہے تاکہ ہم ان کے اوپر عمل کریں اور ہمیشہ جیتے رہیں۔ جب کوئی شلوم کہتا ہے یا سبت شلوم کہتا ہے تو ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا سیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیوں کہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ عموماً عام طور پہ ہم پاکستانی ایشین لوگ جانتے ہیں کہ ہم سلام کہتے ہیں تاکہ ہم دوسرے انسان کو، جس کو ہم کہہ رہے ہیں سلام، ہم اس کی سلامتی چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو آج بتانا چاہوں گا، آپ کو میں سبمٹ کرنا چاہوں گا، اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں تو خداوند کا جو شلوم ہے یا خداوند کا جو سبت ہے، سبت شلوم، یہ تھوڑا ڈیپ میننگ رکھتا ہے۔ جیسے کہ خداوند کا جو سبت ہے وہ آپ کو کمپلیشن کے بارے میں بتاتا ہے، خداوند کی پرفیکشن کے بارے میں بتاتا ہے، خداوند کے کام کے طریقہ کار کو بتاتا ہے کہ وہ ترتیب کا خدا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سبت کو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے ایک نشان بھی بنایا ہے۔ جی ہاں میرے پیارے بہن بھائیوں، سبت کا دن ہم سب کے لیے ایک نشان ہے۔ خداوند نے اپنی قوم کو چنا اور اس قوم کو خدا نے برکت دی، اور یہ حکم انہوں نے جاری کیا کہ جو ان کو برکت دے گا ان کو برکت ملے گی، اور جو ان پر لعنت کرے گا ان پر لعنت ہوگی۔ جس طرح یہ ایک نشان ہے اس کی قوم کا، تو یہ سبت بھی اس کی قوم کا ایک نشان ہے۔ یہ خداوند کی طرف سے نشان بخشا گیا ہے، اور خداوند نے ہم سب کے لیے سبت کا دن اس لیے بنایا تاکہ ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھ سکیں، ہم اس کے عہد کے اندر شامل ہوں، ہم اس کے حکموں کو مانیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں، ہم اس کی راہوں پہ چلتے ہوئے اس کے سبتوں کے اندر رہ کر اس کی حضوری میں بڑھتے چلے جائیں۔ تو سبت کا دن جو ہے وہ بدل نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ لا تبدیل ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ ریفرنس کو اسٹڈی کریں۔ سبت کا دن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بدل گیا ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ سبت کے روز جی اٹھے تھے، اور خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جو ہے وہ سبت کا دن جو ہے وہ بدل گیا ہے۔
ایون دیٹ کہ اگر آپ اس بات کو جو ہے وہ بائبل میں سے چیک کریں تو آپ کو ایک ریفرنس بھی نہیں ملتا کہ سبت کا دن جو ہے وہ بدل گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، خدا تبدیل نہیں ہوتا۔ خدا کے جو احکام آپ کو شریعت میں ملتے ہیں وہی احکام آپ کو نئے عہد نامے میں ملتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے، ایون دیٹ خداوند یسوع مسیح خود بھی وہ سبت کو فالو کرتے تھے، لیکن اس وقت ایک ٹریڈیشن تھا جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اورل تورا کو بھی لے کر جو ہے وہ کچھ لوگ چل رہے تھے اس وقت، اور جو اورل تورا کو لے کر چل رہے تھے ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ سبت کے دن جو ہے وہ ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ چاہے کوئی اچھا کام ہو چاہے کوئی برا کام ہو، ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بات کو لے کر جو ہے وہ بہت سارے لوگ اس وقت بھی کنفیوز تھے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو لے کر، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ سبت کو مانتا نہیں ہے، اس کے شاگرد بھی نہیں مانتے، اور یہ سبت کے جو دن یہ اس طرح سے کام کرتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کیا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سینیگوگ کے اندر خداوند یسوع مسیح کو بلایا جاتا ہے، اور جب پہلی بار جب وہ اپنے لوگوں کے سامنے جب وہ کینیکل بائبل کو کھولتے ہیں تو وہاں پہ وہ عیسائیہ نبی کی کتاب سے کوٹ کرتے ہیں کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، اور وہ جو دن ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ سبت کا دن تھا، جس دن خداوند یسوع المسیح نے ہیکل کے اندر اپنے لوگوں کو تعلیم دینا شروع کی۔ جب ہم کسی بڑے انسان سے ملنے کی بات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ڈسکشن ہو، ہم ان سے سیکھیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے بات چیت کریں، تو فرسٹ آف آل جو ہے وہ ہمیں ان کا اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم ان کا اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں تو اس میں وہ دن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ٹائمنگ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، نہ کہ ہم۔ تو اسی طرح سے جو ہے خداوند کے جو دیے ہوئے دن ہیں، جو اس کے مقررہ دن ہیں، اس کو ہم اپنے اون سے ڈیسائیڈ بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خدا کے کلام میں پہلے سے درج ہیں، اور جتنے بھی خدا کے احکام ہیں وہ پاک ہیں، اور ان میں سے یہ ایسا واحد خدا کا دن ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے، اگر آپ کے پاس بزنس میں لاس ہو رہا ہے، اگر آپ ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جس میں گناہ ہی گناہ ہے، تو خدا نے آپ کے لیے ایک دن پہلے سے پریپیئر کر دیا ہے، اور اس دن کے اندر وہ آپ کو شفا دینا چاہتا ہے، وہ آپ کی بزنس کے اندر آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، وہ آپ کی ناپاکی سے آپ کو دور کر کے پاک کرنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پاک ہو جاؤ، کیونکہ وہ پاک ہے۔ اور اس پاک آسمانی باپ کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی تعلیم کو جب ہم جانتے ہیں، تو ہمیں یہ واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم سبت کے دن کو پاک ماننا شروع ہوتے ہیں، اس میں نیکی کرنا شروع ہوتے ہیں، تو خداوند کا جو سبت کی جو پاکیزگی ہے، وہ جو راست بازی ہے اس میں شامل، وہ ہماری زندگی کے دوسرے دنوں میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور سبت کے دن کی طرح جو ہے وہ ہم دوسرے دنوں میں بھی جو ہے وہ خداوند کے ساتھ رفاقت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم دوسرے دنوں میں بھی جو ہے وہ خداوند کی پاکیزگی کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک اگر خداوند کی پاکیزگی کو اگر ٹیسٹ نہیں کیا ہے، اگر آپ نے ابھی تک خداوند کی پاکیزگی کو نہیں چنا ہے، تو آج آپ کے لیے موقع ہے، آج آپ کے لیے وہ دروازہ کھل گیا ہے، اور آسمان پہ آج آپ کے لیے جو ہے وہ خوشی منائی جائے گی اگر آپ توبہ کرتے ہیں اور اپنی تمام تر راہوں سے توبہ کر کے خدا کی راہ پر آتے ہیں، تو خداوند آپ کو باہیں پھیلائے ہوئے وہاں پہ کھڑا نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں جب سب چیزیں انسان کے لیے بنا دی گئیں تو پھر خدا نے اسے بنایا، اور دیکھیں کہ آدم کا جو پہلا دن ہے، آدم کا جو پہلا دن ہے، اسی کے اندر خدا نے سبت رکھا ہے۔ آدم کا پہلا دن سبت میں تھا۔ خدا نے انسان کے ساتھ شروع سے ہی محبت کو ظاہر کیا ہے، اور وہ پاک رشتے کو ظاہر کیا ہے جو وہ نسل انسانی کے ساتھ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا کہ آپ ضرور دیکھیں کہ ہمیں خدا کے پاک سبت کے اندر جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ آج لوگوں نے
جو خدا کے پاک سبت کو جانتے ہیں، انہوں نے اس کو ناپاک کرنے کے لیے جو ہے وہ سیٹرڈے نائٹ پروگرام رکھ لیے ہوتا ہے، اور سیٹرڈے کو ہی جو ہے وہ انہوں نے وہ تمام طرح کے غلط کام کرنے ہوتے ہیں، سیٹرڈے کو ہی جو ہے وہ انہوں نے ایسے پروگرام سیٹ کر لیے ہوتے ہیں جو خداوند کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور چلیں غیر اقوام کی تو بات ایک طرف ہے، ہمارے اپنے لوگ جب اس کے پاک دن کو پاک نہیں مانتے، کیا ہم آج اس کے دن کو جو ہے ایک دن کو پاک نہیں مان سکتے؟ کیا ہم اس کی پاکیزگی کو اپنی زندگی کے اندر انسٹال نہیں کر سکتے؟ کیا اتنا مشکل ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں جب ہم، اور ہم مکمل طور پہ جب خداوند کو سپرد کر دیتے ہیں اپنا آپ، تو وہ ہی ہمیں چلانے والا ہے، وہ ہمیں راہ دکھانے والا ہے، وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ خدا کے پاس لے جاتا ہے، اور وہ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑتا ہے، اور اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی سے ان چیزوں کو ریموو کرنا ہے جو ہمیں خدا کی حضوری سے دور کرتی ہیں۔ خدا جو ہے وہ بدی نہیں دیکھ سکتا، خدا چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم سب اس کے کلام کے اوپر عمل کریں اور ہمیشہ جیتے رہیں۔ لیکن وہیں کچھ لوگ اس کے کلام کو جب سنتے ہیں تو اس کے اپوزٹ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج جب آپ اس بات کے اوپر غور کریں گے، فکر کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سبت کے دن جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس دن کو ناپاک کرتے ہیں، وہ اس دن کی خاصیت نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا نشان ہے۔ جیسے مسیحیوں کے لیے خداوند یسوع المسیح ایک نشان ہے، اور وہ پاک تھا، اس میں جیسے کوئی عیب نہیں تھا شامل، اور نہ ہی اس میں کوئی جو ہے وہ گناہ کوئی تلاش کر پایا تھا، اسی طرح سے خدا کے سبت میں بھی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے شامل۔